یہاں ایک مسافر خانہ ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں، قصہ تو وہی فرسودہ ہے، عنوان بدلتے رہتے ہیں، شاہوں کو گدائی ملتی ہے، محتاج غنی ہو جاتے ہیں، قسمت کے دراہے پر اکثر انسان بدلتے رہتے ہیں، اور بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں ہوتے، کوئی گرم ریت دے تھل چلیا، کوئی پھل گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، غلام فریدہ اتھے سارے مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ معزز و محتشم سمین زیوکار، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ہم سبھی احباب انتہائی پیکر اخلاص و محبت، ہر دل عزیز شخصیت، ہمارے محسن محترم جناب ماسٹر محمد فاروق صاحب آپ کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے، دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضور کے نالے پاک کے توسل سے ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ میرے محترم بھائی عامر صاحب، محترم بھائی نقیب اللہ صاحب، ان کی ساری جو فیملی ہے، خاندان ہے، اللہ اسے یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ میں جو مجھے 2 منٹ دیے گئے، چونکہ ماسٹر فاروق صاحب ان کی زندگی آپ لوگوں کے سامنے ہے، انہوں نے اپنی زندگی کا خوبصورت حصہ دوران تعلیم جب یہ کوٹلی میں پڑھتے رہے، ہمارے دادی مرحومہ، ہمارے دادا مرحوم، انہوں نے اپنے بچوں کی طرح انہیں پالا، بالخصوص ہماری دادی مرحومہ اس دنیا میں نہیں ہے، اور میرے محترم بھائی عامر صاحب اور نقیب اللہ صاحب اس بات کے شاہد ہیں، گواہ ہیں۔ ہر جمعرات کی شام جب یہ اپنے جانے والوں کے احسال ثواب کے لیے دعا کرتے، میری دادی مرحومہ کا نام لے کر یہ دعا کرتے تھے، تو ان کی بڑی محبتیں تھی ہمارے ساتھ۔ میں ایک ہی حدیث پاک آپ کو سناؤں گا، جو بندہ اس شان سے جاتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، میرے حضور فرماتے ہیں جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، پیچھے رہ جانے والے جب اس کے حق میں اچھی گواہیاں دیتے ہیں، جس طرح کے ہمارے محترم اساتذہ جو ان کے ساتھی رہے زندگی کے، انہوں نے بڑے خوبصورت گواہیاں ان کے حق میں دی ہیں۔ میرے رسول نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا یہ جو بندے ہیں ان کو الگ کر دیا جائے، ان کو جب الگ کر دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں فرشتے عرض کریں گے پروردگار عالم آج ان کو کوئی اعزاز دیا جائے گا یا ان کو کوئی عذاب دیا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا میرے ملائکہ آج انہیں اعزاز دیا جائے گا، اور اعزاز یہ ہے دنیا میں یہ حسین زندگی گزار کے آئے ہیں، دنیا میں یہ بات کمال زندگی گزار کے آئے ہیں، جب یہ دنیا سے آئے پیچھے رہ جانے والے ان کے حق میں اچھی گواہیاں دیتے تھے، میں نے پیچھے رہ جانے والوں کی گواہی اپنی بارگاہ میں قبول کر لی ہے۔ آج قیامت کا دن ہے جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہے، میں اپنے سایہ رحمت میں انہیں جگہ عطا کروں گا۔ تو ماسٹر صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ جب کلاس میں آتے تھے نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے، میں یہاں کھڑے سوچ رہا تھا کلاس میں شاید کہ بچہ کوئی وضو کی حالت میں ہوتا یا بغیر وضو کے ہوتا، الحمدللہ نماز جنازہ میں آنے والے سارے باوضو ہو، اور میں یہ چاہتا ہوں جو عمل دنیا میں ان کا رہا، آج جنازے کا موقع ہے، ہم بھی نعرہ بلند کرتے ہیں، نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ بلند کرو، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بس یہ طالب علم جب بھی یہ ملے انہوں نے دست شفقت رکھ کر ہماری حوصلہ افزائی کی اور یہی رہنمائی کی کہ نیکی کے راستے پر چلنا ہے، بدی سے دور رہنا ہے، اچھے کام کرنے ہیں۔ جب آپ اچھائی کریں گے تو اس میں والدین اور اساتذہ کی بھی اچھائی بیان کی جائے گی۔ تو واسیت استاد، پھر مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، انتہائی شفیق تھے، رہنمائی کرتے تھے۔ واسیت صدر معلم میں یہاں تعینات رہا ہوں تو وہاں بھی اس وقت یہ تعینات تھے، تو میں اکثر ڈرا کرتا تھا یہاں شمیم صاحب موجود ہیں یا نہیں ہیں، اگر موجود ہیں تو وہ انہیں ان سے بڑی لگن تھی، بڑا پیار تھا، تو اکثر یہ جب کلاس میں جاتے تھے
تو یہ نعرہ بلند کرتے تھے، نعرہ تکبیر، اور اس کے بعد کہتے تھے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور اس کے بعد یہ کہتے تھے پاکستان زندہ باد۔ تو بچے یہ اکثر کلاس میں یہ نعرہ لگاتے تھے، تو اس سے ان کے اپنے دین سے محبت اور وطن کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو سچی بات ہے، کہنے کو تو بہت باتیں ہیں، لیکن میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان شفیق استاد کو کروڑ کروڑ جنت الفردوس نصیب کرے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو اسی پہ میں اجازت چاہوں گا، والسلام۔ الماس شبیب صاحب جہاں کے یہ قریب آ جائیں۔ یہ ماسٹر صاحب نہایتی حسین زندگی انہوں نے گزاری ہے، حسین زندگی۔ قرآن کریم اس طرح پڑھتے تھے، بڑی شوق و محبت سے پڑھا کرتے تھے، اور اب اپنے نبی سے ان کو اتنی محبت تھی کہ جنازے میں بھی نعرہ لگایا کرتے تھے۔ اور تقریباً 2 دن پہلے کی بات ہے کہ اسی جگہ پر جنازہ تھا، تو انہوں نے کہا جی جو ماسٹر رمضان صاحب کی جگہ پہ جو جب میں یوں پہنچا تو انہوں نے نعرہ شروع کر دیا، نعرہ جنازے میں بھی لگاتے۔ جب کوئی مقرر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر کرتا، یہ لازم نعرہ لگایا کرتے تھے۔ یہ ماسٹر شمیم صاحب جو کہ ان کے ساتھ رہے، وہ ان کے ساتھ رہے، ان کو میں مائک دیتا ہوں تاکہ وہ کچھ کہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، وقت کی کمی ہے اور بہت صدمے کی حالت میں ہوں میں۔ مجھ سے پہلے جو ہے میرے بھائی مقصود صاحب اور عزیز فرید راجوروی صاحب نے ان کے متعلق بتایا ہے۔ تو یہ جتنے بھی اساتذہ ہیں یا ان کے اور میرے جاننے والے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ میرے ساتھ ان کا بہت زیادہ بھائیوں والا تعلق تھا۔ ایک تو یہ کہ ہم اسکول فیلو بھی ہیں، ایک آدھ کلاس آگے پیچھے تھے، پھر سروس بھی اکٹھے شروع کی، اور بعد میں ہائی اسکول، بلکہ اس وقت انٹر کالج تھا، اس میں ہم نے ایک طویل عرصہ جو ہے اکٹھے گزارا۔ اور اس کے بعد پھر میں جب ہیڈ ماسٹر پروموٹ ہوا اور بعد میں میرا تبادلہ ہائی اسکول بیال میں ہوا، تو وہاں بھی میں 5 سال تعینات رہا اور یہ میرے ساتھ وہاں بھی تھے۔ اس کے بعد پھر میں کوئٹہ میں ہائی اسکول میں رہا، تو وہاں بھی ہم نے اکٹھے عرصہ گزارا۔ تو ہمارے گھریلو تعلقات تھے بہت، ان کے متعلق میں جو ہے وہ جانتا ہوں۔ تو یہ جو ہے یہ بہت ہی یعنی نیک صفت انسان تھے۔ کبھی جو ہے میں نے کسی آدمی کی برائی جو ہے وہ ان کی زبان سے نہیں سنی۔ ہمیشہ جو ہے وہ اچھائیاں بیان کرنے والے اور محبتیں بانٹنے والے، اور ان کے ساتھ ہنسی مذاق بھی چلتا رہتا تھا چونکہ ہم عمر بھی تھے، تو کبھی جو ہے وہ انہوں نے مائنڈ نہیں کیا، اور آخر دم تک ہمارے تعلقات بہت اچھے رہے۔ میرے عزیز نقیب اللہ صاحب یہاں موجود ہیں، تو کچھ ماہ پہلے جو ہے یہ ان کو وہ میرے پاس لے کر گئے، چونکہ میں بھی اب جو ہے وہ چلنے پھرنے سے کافی معذور ہوں، تو کہنے لگے کہ یعنی ملاقات کا دل کرتا ہے۔ تو مجھے کیا پتا کہ وہ آخری ملاقات ہوگی، تو جہاں کہیں بھی جو ہے وہ نقیب اللہ صاحب یا دوسرے جو ہے ملتے تھے، ان کے متعلق دریافت کرتا رہتا تھا۔ تو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس طرح سے اچانک ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی کوتاہیاں ہیں وہ یعنی بخش دے، اور ان کو اپنے جوار میں جگہ دے، اور جو ان کے لوائقین کے ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وقت جو ہے وہ کم ہے، تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ شکریہ۔ ماسٹر زہید صاحب نے آئیے اسی کرنا
उन्होंने इससे तो पहले कि मास्टर साहब की खूबियों में से एक खूबी यह है कि दूर नज़दीक हर जनाजे में शामिल होते थे और जनाजे के बाद फातिहा के लिए हर उस कार जहाँ फातिहा हुई कम अज़ कम 3, 4, 5, 7 इससे भी ज़्यादा मरतबा जाते। और हमारी हालत यह है कि परसों तसुम लेकिन मुस्तफियात के बावजूद ये अच्छा मंगाल साहब ठीक है सही सवाल पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। वक्त की बहुत किल्लत है। मैं फारूक साहब के बारे में सिर्फ 2-3 चीज़ें अर्ज करूँगा। यहाँ इनके साथ मेरा गुज़श्ता 30 साल का देरीना तल्लक है। इंतहाई शफीक गमगसार मोहब्बत करने वाले बल्कि इनकी 3 खूबियाँ मैं आपको सामने बयान करूँगा। यहाँ मुफ्ती हज़रात भी तशरीफ़ फरमा हैं। मैंने इनको कुरान के साथ मोहब्बत करते हुए देखा है। नंबर 2 अहले कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेइंतहा मोहब्बत देखी है। और तीसरी जो इनमें सबसे बड़ी खूबी थी वो अहले इल्म के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं। पढ़ा लिखा आदमी बच्चा मेडिकल का हो या मदरसे का तालिब इल्म हो, इंतहाई शफकत के साथ मिलते थे, प्यार के साथ मिलते थे और दस्ते शफकत उसका रखते थे और जहाँ तक हो सके उसकी माली इमदाद भी करते थे। मैं गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल बटल में तैनात हूँ और एहलियान बटल के लिए ये मैं बात बता दूं कि ये वाहिद शख्सियत हैं जो हर गर्मियों में तमाम इस्तिज़ा के लिए जूस और जामे शीरी शक्कर चीनी और इस तरह की चीजें लेकर हमारे स्कूल में जाते और कहते कि ये मेरे जो इस्तिज़ा कराम है इनको पिलाओ। सर्दियों में जब भी ये हमारे स्कूल में गए इनके हाथ में बिस्कुट होते थे। और अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि इन्होंने हमारा इतना ख्याल रखा कि इतना घर वाले भी नहीं रखते। चीनी पत्ती और नमक तक ये ले जाते थे। ये आप यहाँ स्कूल में इस्तेमाल करें। आप ऐसी जगह पर ड्यूटी दे रहे हैं जहाँ पर कोई स्कूल करीब को होटल नहीं है, आपके लिए रिफ्रेशमेंट नहीं है। तो सच्ची बात है कि मेरा दिल खून के आंसू होता है। मैं अपने भाइयों से ज़ाहिर तज़ियत करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको जन्नत नसीब करे और करवट इनकी जो आने वाली मनाज़िल है वो आसान अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जनाब मास्टर जुल्फ़ार साहब मोहम्मद आलम साहब पहले जी उसके बाद हेड मास्टर मोहम्मद आलम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब हज़रात से अपील है कि मोहब्बत और खुलूस के साथ एक बार दुरूद पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजें, क्योंकि ये दुरूद पाक अक्सर पढ़ा करते थे महफ़िल के अंदर। तो उनके इसाले सवाब के लिए बिलखुसूस अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका वस्हाबिका या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला दुरूद पाक का सवाब उनके नामा माल में दर्ज फरमाकर दर्जात की बुलंदी अता फरमाए। तो मैं सभी हज़रात जो यहाँ तशरीफ आज लाए हैं ये फारूक साहब के अकीदतमंद लोग हैं और उनके बेटों से, उनके भाइयों से, उनके उस्ताद कराम, उनके दोस्तों से ये ताज़ियत करता हूँ कि अल्लाह ताला ये अचानक जो सदमा में पहुँचा है ये बर्दाश्त करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उनकी इस मौत पर यकीन नहीं आ रहा है। लेकिन एक खूबी है कि अल्लाह ताला ने उनको मुताज नहीं किया है, ये उसकी अपनी मर्जी है, ये चलान है। तो मैं
अर्ज ये करना चाहता हूँ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है कि क़यामत के दिन तुलने वाली नेकियों में सबसे वज़नी नेकी खुश अखलाकी है। तो ये अखलाक का पैकर थे, इनके अंदर जो खलूस था, जो अखलास था, उसका कोई पैमाना नहीं होता है नाप तोल करने का। लेकिन हमें पता है कि जनाब फारूक साहब कितने मुखलस इंसान थे, हर इंसान से मोहब्बत के साथ मिलते थे। दूर दराज का सफ़र तय करके, जैसा कि मोहतरम शमीम साहब ने फरमाया कि मुलाकात के लिए गए, मेरे पास भी कई बार वो जाते रहे, मेरी हर गमी खुशी में शामिल होते रहे। और ये वो वाक़या ताज़ा हो गया कि 1983 ईस्वी में ये इनकी ज़िंदगी के हिस्से हैं। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में मेरी तकर्री हुई बतौर जूनियर बायोलॉजी टीचर। तो मेरे पेशरो जो उस्ताद थे वो रेंज ऑफिसर बनकर चले गए थे, वो चाबियां इनके हवाले करके गए थे। तो इन्होंने बड़ी शफकत और मोहब्बत के साथ वो चार्ज भी मुझे दिया, वो चाबियां भी दी, साथ इंतहाई अच्छे अंदाज से मेरी तरबियत भी की, क्योंकि मैं नया आदमी था। उन्होंने एक एक चीज़ मेरे हवाले करके कहा जी कि ये आपकी अमानत है, मैं आपके सुपुर्द करता हूँ। और उसके बाद बराबर दस्त शफकत भी रखा, हमने इकट्ठे बहुत अच्छा वक्त गुजारा। इनके अंदर खूबियाँ थी, ये खूबियों का मरकब थे, ये फारूक थे वाकई इसमें और आप में और दूसरे लोगों में फ़र्क था। तो ये एक मुनफरद ज़िंदगी बसर करते थे। इनकी ज़िंदगी हमारे लिए बायस तकलीद नमूना है। ये इंतहाई खुश अखलाक, इंतहाई मिलनसार, इंतहाई मेहमान नवाज और एक दूसरे के बारे में हर वक्त जो है नेकी और बुराई से का हुक्म दिया करते थे। और जैसा कि फरीद साहब ने बताया कि हर वक्त ये कहा करते थे कि हम स्कूल में भी, हम बाजार में भी, हम घर में भी और रास्ते में भी उस्ताद हैं। जहाँ कहीं मौका मिले हमें बहसीत उस्ताद अपना रोल अदा करना चाहिए। जहाँ कहीं हूँ हमें अपनी उस्ताद की पहचान रखनी चाहिए। वो इसी तरह है कि हम लोगों को तबलीग करें, लोगों को अच्छे कामों का हुक्म दें और बुराई से मना करें। तो ये उनकी खूबियाँ थी। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके अजीज़ों बेटों को, नकीबुल्लाह खान साहब, जनाब आमिर खान साहब, दीगर भाइयों को और सारे ख़ानदान को ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं अपने उस्ताद बरादरी से भी ताज़ीद करता हूँ कि हमारा एक अच्छा रहनुमा उस्ताद, ट्रेंड उस्ताद से हम महरूम हो रहे हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और ये जो खूबियाँ हैं, ये जो लोग उनकी अच्छाइयाँ गिर रहे हैं, उनके नामा अमाल में दर्ज फरमाए। मैं ज़्यादा वक्त ले लिया है, इसी बार इत्तफा करता हूँ अल्लाह ताला उनको उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में हसनैन करीमैन का साथ अता फरमाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए और उनके बेटों को भी इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। मास्टर सरकार साहब जो इनके साथी भी हैं और पड़ोसी भी हैं, शागिर्द भी हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरुल्लाह व अलैका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरुल्लाह व अलैका व सहाबिका या हबीबल्लाह। मैं इनके घर का फर्द हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि दूर दराज से हमारे असातिज़ा इकराम, उलमाए इकराम यहाँ मौजूद हैं, उनको मौका दिया जाए। मेरा नाम पुकारा गया तो मैं हाजिर हो गया। इनकी खूबियाँ क्या गिनूं कि उनका कोई पैरामीटर ही नहीं है। इनमें हर खूबी मौजूद थी। मेरे उस्ताद भी थे, मेरे कोलीग भी थे। हमने बहुत अरसा इकट्ठे गुजारा बेटा के अंदर। मेरे पड़ोसी भी थे। ये हमेशा गरीबों का, मस्कीनों का, तालिब इल्मों का, असातिज़ा का ख्याल रखने वाले आदमी थे और हमारा इनके साथ गहरा ताल्लुक था। हमारे घर इनका आना जाना हमेशा लगा रहता था और हमारी हौसला अफजाई करते थे। इनमें ऐसी खूबियां मौजूद हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, जिनको तोला नहीं जा सकता। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए, इनको जन्नतुल फिरदौस में आला और अरफा मकाम अता फरमाए, इनके बेटों को
صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے اور ساری فیملی کو صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے. آمین ثم آمین. خدا حافظ. جنازے تو پہلے نہیں. قاری عبدالرحمان صاحب جو ان کے ساتھی رہے، ان سے گزارش ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. مجھ سے پہلے اساتذہ کرام نے فاروق صاحب کے بارے میں اظہار کیا. مجھے بھی ان کے ساتھ ہائی اسکول بحال میں کام کرنے کا اتفاق ہوا اور تقریباً سبھی استاد آج بھی ان کو استاد کے نام سے پکارتے تھے. راجہ فاروق خان جب نام لیتے تھے تو صرف کہتے تھے استاد صاحب بٹل والے. تو میرے خیال میں اس وقت جتنے بھی اساتذہ تقریباً وادی بنا میں ہیں، شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو ان کا شاگرد نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی خوبیاں عطا فرمائی تھی. میں نے اپنی زندگی میں ان جیسا ہمدرد انسان بلا قبیلہ بغیر علاقہ کسی بھی حوالہ سے ہر شخص کے ساتھ ہمدرد تھے. اللہ تعالیٰ ان کی خوبیاں جو ہے ان کے دفعہ ان کے درجات بلند فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاء اللہ صاحب نہیں چلے آپ نے کو دکھو کمر صاحب ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین عزیز بار، فاروق صاحب سے حوالے سے اگر باتیں شروع کر دوں تو یہ کوئی لمبی تاریخ ہے. مختصراً کیونکہ یہ علماء مشاہد یہاں موجود ہیں، مختصر 1-2 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. فاروق صاحب کے ساتھ میرا 1977 سے تعلق رہا اور ان کے ساتھ میں جب کالج میں پڑھتا تھا تو اکٹھے ہم جایا کرتے تھے. تو فاروق صاحب کو سے جو چیزیں میں نے لازم کی وہ یہ تھا کہ یہ بڑے عشق رسول ہمیشہ مذہبی بات کرتے تھے. اور جس طرح ذوالفقار صاحب نے کہا کہ یہ دوسروں کے لیے سارے ہزارے ہمدردی بھی رکھتے تھے، تمام غربا کی جو ہے وہ مدد کرتے تھے. لیکن سب سے بڑی جو خوبی تھی ان میں یہ عاشق رسول تھے. جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی تو یہ مجلس میں بیٹھ کر کھڑے ہو کر نعرے لگایا کرتے تھے. تو جب کبھی کوئی جہاں جس تقریر سے کوئی ایسا گستاخانہ پہلو بھی نکلتا ہو تو یہ کبھی جو ہے اس پر کمپرومائز نہیں کرتے تھے. تو میں آخر میں جناب عامر فاروق صاحب، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل اپنے راجہ خورشید صاحب، جتنے ان کے لائقین ہیں بٹل والے، سب سے اظہار تعزیت کے ساتھ اجازت دوں گا. فاروق صاحب ایک بہترین شخصیت ہے اور غیر متنازع شخصیت ہے. یہ امن پسند، دین سلام سے محبت کرنے والی، اپنے عقیدے پر قائم و دام رہنے والی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی. جب بھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تو فوراً جوش میں آ کر نعرہ لگاتے تھے. جہاں یہ جن سکولوں میں یہ ایڈ ماسٹر رہے وہاں یہ میلاد کی محفلیں بھی کرتے رہے اور میلاد کی محفلوں میں حاضر بھی ہوتے رہے. تو ٹھیک ہے نہیں دینا اپنی بس کرنی سمجھیے گا. میرا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک مومن جا رہا ہے عزت اور وقار کے ساتھ جائے، ایک استاد جا رہا ہے شان کے ساتھ جائے. اس لیے اساتذہ سے کچھ لفظ کہے. یہ اسٹیٹس مولوی حضرات کا ہے تو میں یہ مائک جو ہے یہ جو ہمارے امام ہیں ان کے حوالے کرتا ہوں. تو جن کو یہ جائیں مہمانوں کو پہلے ٹائم دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. آواز بلند بڑی. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا رحمت للعالمین.
جیسا کہ آپ بخوبی اس بات سے آگاہ ہیں کہ ماسٹر فاروق صاحب بہت ہی عظیم انسان تھے، انتہائی ملنسار، خوش اخلاق، اور سب سے بڑی خوبی جو تھی وہ حب مصطفیٰ تھی۔ آپ کے اندر عشق مصطفیٰ، حب مصطفیٰ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ہمارے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا نجوال سادات کے خاندان سے، یہ بڑی محبت کرتے تھے ہمارے ساتھ، اور خاص کر جب میرے والد صاحب فوت ہوئے تو انہوں نے 3-4 مرتبہ میرے پاس گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ یقین جانے کم پیدا ہوتے ہیں دنیا میں، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لوحاقین کو صدر جمیل عطا فرمائے۔ یہ میرے لفظ جو ابھی میں نے ٹائم لے لیا ہے، میرے کہنا ضروری تھا کیونکہ میں ان کا شاگرد رہا ہوں اور اچھی طرح یہ ہمارے ساتھ تعلق قائم کر۔ درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ پڑھیے محمد کے غلاموں کا کفن میلا، اور محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا۔ اے دنیا یارو ایک مسافر خانہ، او ایک آوے ایک او جاوے، کدی مجال محمد بخشا اتھے پکے ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اب میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا احمد رضا قادری صاحب سے تو آئیں اور اپنے حالات کا اظہار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانس در سانس ہجر کی دستک، کتنا مشکل ہے الوداع کہنا، ایک گونج اپنے ڈار سے کیوں کر بچھڑ گئی، میں فصیل غم پہ کھڑا یہی سوچتا رہا۔ حاضرین محترم، میں اور عامر فاروق ہم کلاس فیلو ہیں اور ہم نے انہی کے سامنے زانو تلمذ طے کیا ہے۔ میرے استاد محترم، آج میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کو خراج تحسین پیش کر سکوں، لیکن میں فخر سے آپ سب کو اپنے استاد محترم کی ایک بات بتاتا ہوں کہ جب بھی یہ کلاس میں داخل ہوتے تھے، اور آپ ان کا انداز دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا ہی خوبصورت انداز تھا ان کے پڑھانے کے انداز میں ماں کی شفقت تھی، ماں جیسا پیار کیا کرتے تھے ہم سے۔ اور عامر فاروق صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ ہماری جو سیکشن تھی، کلاس تھی، پھر ہم ان سے محبت کے ساتھ ان کو ماما کہا کرتے تھے۔ آج جب ہمیں یہ خبر ملی، ہماری پوری کلاس عامر صاحب ادھر ارد گرد میں کھڑی ہے، تو سب نے یہی کہا کہ آج ہمارے ماما چلے گئے دنیا سے، کیونکہ ماؤں جیسا پیار کیا کرتے تھے۔ تو بٹل والوں، یہ آپ کا اعزاز نہیں ہے، یہ تحصیل کھرٹا کا اعزاز ہے کہ آج ایک استاد آپ کا جا رہا، اور یہ وہ استاد تھا، شاید کسی کو ان کی خصوصیات کا کسی کو علم ہو، لیکن جس نے ان کے سامنے اپنا سفر طے کیا ہے وہ جانتا ہے کہ محمد فاروق کس چیز کا نام تھا۔ تو میں فخر سے یہ کہتا ہوں کہ آج ہمارے لیے فخر ہے کہ ہمیں یہ شخصیت نصیب ہوئی تھی۔ تو میں پورے خاندان کے ساتھ، اپنے بھائی عامر فاروق کے ساتھ اظہار تعزیت اپنی پوری کلاس کی طرف سے، ہر فرد ان کا شاگرد ہے، لیکن میں اپنی پوری کلاس کی طرف سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ کریم میرے استاد محترم کو غریق رحمت فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں خوبصورت مقام عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
2 मिनट के लिए प्रोफेसर जमरोज साहब से गुजारिश को अपने हालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सर्रहु अन युबद्दलहु फी उम्रिही व युवस्सलहु फी रिज़्क़िही व युदफ़अु अन मीतत सूए फलियत्तक़िल्लाह वलियसिल रहिमा। नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो फरमान मैंने आपको सुनाने का इजाज़ पाया, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसे ये दरकार हो कि उसकी जिंदगी दराज हो, उसकी रोजी फलाह हो और उसकी मौत बावकार हो, वो अल्लाह से डरना सीख ले और सिला रमी करे। यकीनन हदीस के आखिर 2 अमल जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान किए, मेरे भाई फारूक साहब उनके हामिल थे। आप तालिब इल्मी दौर से लेकर आपकी तदरीसी टन्नोर तक, बचपन से लेकर आज तक उनके साथ रिफाकत रही है। स्कूल साले थे, मेरे तो सीनियर थे और कुछ अरसा बासी टीचर थोड़ा सा अरसा मैंने गुजारा बोलगाला हाई स्कूल उनके साथ सर्विस करने का एजाज हासिल हुआ। बड़ी मोहब्बतें, बड़ा प्यार देते थे। और जिस दिन आप रिटायर हुए, बहुत खूबसूरत तकरीब आप रिटायर के उनके सिलसिले में कोलकाता में हुई, उसमें भी मुझे इन्होंने शामिल किया और फिर घर तक लाए और घर भी शान शान तरीके से बाकायदा वो तकरीब का इनेकाद हुआ। अल्लाह ताला आशिक़ रसूल फारूक साहब के दर्जात को बेपनाह बुलंदियां अता करे। ये न सिर्फ उनके बच्चे अफसरदा हैं, बल्कि ये वादी बना का एक नायाब गोल हमसे बिछड़ गया, जाना है, हकीकत है। अल्लाह ताला हम सबको भी अपनी मौत को याद रख के मौत के लिए अच्छी तैयारी करने की हिम्मत और तौफीक अता। अब निक्याल से आए हुए हमारे मेहमान हैं हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़फ़र अत्तारी साहब।